دوستوں بزرگوں، میرے ذہن میں تو جلسہ بھی نہیں تھا، مضمون کا تو چھوڑیے کچھ نہیں، میں تو دوسری جگہ سے سفر کرتا ہوا آ رہا، تھکا مارا، اس وجہ سے سن ہی لیا، یہی بڑی بات ہے، بیٹھ گیا ہے کہ نہیں؟ اتنے طویل اسفار سے آنے کے بعد میرا بیٹھ جانا ہی بڑھاپے میں 80 سال سے زیادہ متجاوز ہوں اور زیادہ، تو اس بنا پر ہمت تو ہے ہی ہے۔ الحمدللہ حضرت شاہ رسول اللہ صاحب کے مجلس میں مستقل بیٹھتا ہوں پیچھے، کبھی ناغہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو آپ کو جو چیزیں حاصل ہیں مجھے بھی اس میں سے کچھ حصہ نصیب فرمائے۔ بہرحال آپ حضرات کو دیکھ کر کے ایمان میں تازگی ہوئی کہ اتنے حضرات پڑھنے پڑھانے والے یہاں موجود ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن، یہ معمولی حدیث نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کے تعریف ہو ہی نہیں سکتی ہم لوگوں کی۔ اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقایۃ لہم ولکم من النار۔ کہتے ہیں اعملوا، اللہ تعالیٰ اعملوا بطاعت اللہ، اور ایک روایت پہلے اور بڑھ دو، خیرکم من تعلم القرآن، یہ ایمانی چیز ہے، صرف یہ نہیں کہ زبان سے پڑھ لیا، بلکہ ہمارا آپ کا اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ میں ایک دفعہ افریقہ میں تھا، بہت بڑے لوگ موجود تھے، ایک کرسی رکھی ہوئی تھی، کوئی اس پر بیٹھتا نہیں تھا، بہت بڑے لوگ پورے سنے ہوئے۔ ایک لڑکا آیا، اس سے لوگوں نے کہا پڑھو، میں بیٹھ کے پڑھ دیا اس نے۔ میں نے کہا دیکھیے یہ قرآن عظیم کہا جاتا ہے اس کو، کتنے سب بڑے افریقہ کے سب سے بڑے لوگ موجود ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کرسی پہ بیٹھ سکے، لیکن ایک معمولی لڑکا آیا، انہوں نے کہا پر بیٹھ گیا، پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا قرآن کی عظمت کا اظہار اس طرح ہو گیا۔ میں نے کہا میں تو خوش اس پر ہوں کہ قرآن کی عظمت ہے، بڑے لوگ افریقہ کے بہت بڑے لوگ موجود تھے پورے قصے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کرسی پہ آ کے بیٹھے، ہم لوگ سب نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سے ایک مرتبہ کہا گیا کہ قرآن شریف سناؤ، وہ آگے بیٹھ گیا، شروع کر دیا۔ مجھے بہت عبرت ہوئی، نصیحت ہوئی، اور دل میں امنگ ہوئی کہ اللہ، اس لڑکے کو بھی یقین ہے کہ اس کرسی پہ میرے سوا کوئی نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ میرے پاس قرآن ہے۔ بہت بڑی بات۔ ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ، جب کوئی لڑکا حافظ قرآن ہو جاتا تھا اور ان سے ملنے جاتا تھا، دونوں کے پھر ماں محمد احمد صاحب، ماں شاہ رسول اللہ صاحب، کبھی اس کو نیچے نہیں بیٹھنے دیتے تھے، کبھی۔ ہم لوگ سب علماء بیٹھے رہتے تھے بڑے بڑے، لیکن اس لڑکے کو کہتے تھے کہ نہیں تم نیچے، تمہارے سینے میں قرآن ہے، اس لیے تم ہمارے یہاں بیٹھو۔ تو قرآن کی عظمت بہت بڑی ہے۔ جتنی حضرت ہمارے شاہ رسول اللہ فرماتے تھے کہ جتنی عظمت تم قرآن کی کرو گے اتنی ہی عظمت لوگوں کے قلوب میں تمہاری ہوگی۔ بہت اس پر بہت علماء سے کہتے تھے کہ قرآن کی عزت کرو، تو قرآن کی عزت کی وجہ سے تمہاری عزت ہوگی۔ یہ حافظ قرآن ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا، اس وقت سے مجھے یاد ہو گیا، افریقہ میں اتنے بڑے لوگ موجود تھے اور کرسی رکھی ہوئی تھی، کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا اس پر، ہم سب لوگ نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک لڑکا معمولی آیا، چھوٹا تھا، کسی نے اشارہ کیا، آ کے بیٹھ کے سنانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا یہ ہے قرآن۔ میں نے کہا قرآن عظیم ہم لوگ کہتے ہیں، آج اس کی عظمت کا اظہار ہو گیا۔ ساؤتھ میں قرآن عظیم، کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ بڑے بات صدر بھی تھا، وہ بھی بیٹھ نہیں سکا اس کرسی پر، سب بیٹھے دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں کون بیٹھے۔ ایک معمولی لڑکا آیا شروع کر دیا، کچھ نہیں دیکھا، قرآن شریف شروع کر دیا۔ مجھے بہت عبرت ہوئی۔ یہ ہے قرآن، قرآن عظیم۔ ہم لوگ کہتے ہیں قرآن عظیم، شروع سے عادت یہی ہے ہمارے گھر والے، بلکہ حضرت بھی قرآن عظیم۔ تو اس کی عظمت کا اظہار میں نے کہا آج یہ ہو گیا کہ دیکھ، یہ سب بڑے بڑے لوگ افریقہ کے چنے ہوئے لوگ موجود تھے، بہت، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ، اور وہ لڑکا آیا سیدھے اس پہ بیٹھا اور شروع کر دیا قرآن کو۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس سلسلے میں رکھا ہے، اور زیادہ اسی سلسلے کے لوگ اس وقت جمع ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو ایسے سلسلے میں رکھا ہے جو اللہ کو پسند ہے اور اللہ کا منتخب ہے،
منتخب، اس سے بڑھ کے دیش چن کر کے آتے ہیں، کوئی وزیر اعظم ہو جاتا ہے، کوئی کیا ہو جاتا ہے، چن کے آتے ہیں، اور ان حضرات کو تو اللہ نے چنا ہے۔ حضرت شاہ رسول اللہ صاحب بیٹھے رہتے چارپائی پر، وہی حافظ قرآن آ جاتا تھا اور بیٹھنے لگتا تھا، فوراً کہتے تھے آؤ بیٹھے، تمہارے قرآن سینے میں قرآن ہے، بیٹھا لیتے۔ سب بڑے بڑے علماء مجھے جانتے ہی رہتے تھے، تو اس لڑکے کو کہتے آؤ بیٹھو، یہاں بیٹھو، تمہارے سینے میں قرآن ہے، اس کی تعظیم، تمہاری تعظیم نہیں، قرآن کی تعظیم میں کرتا ہوں۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے ہے کہ یہ ادارے اور یہ مدرسے یہی کام کر رہے ہیں، چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ بہت چیزیں آتی ہیں کہ فلاں جگہ یہ کھل گیا، فلاں جگہ یہ کھل گیا، یہ بھی قرآن کی تعلیم کا کے مراکز جو ہیں وہ اس سے بڑھ کے کوئی مرکز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو دولت ہم کو دی ہے اس کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم قدر کریں گے تو اور بھی قدر کریں گے۔ ہم کو خود قدر کرنا ہے کہ ہمارے سینوں میں قرآن ہے، ہم کو خود قدر کرنا ہے کہ ہم نے بچے کو قرآن پڑھایا ہے تو اس کی ہم تعظیم کریں۔ یعنی ایک مشہور تھا، میں خود جانتا ہوں کہ مئو میں رہا ہوں، ایک لڑکے وہ حافظ قرآن تھا اور اس کے والد جو ہے حافظ قرآن نہیں تھے، تو کہتے ہیں جو لڑکا حافظ قرآن تھا اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں تھی، جو لڑکا انگریزی پڑھا تھا اس کی طرف۔ اس نے خود مجھ سے کہا کہ دیکھیے پڑھایا تو ہم کو یہ، لیکن بیٹھانے کے لیے اس کو بیٹھاتے ہیں اوپر۔ اس وجہ سے ان چیزوں کا بھی استحصال، جتنا ہم قرآن کا احترام کریں گے، جتنی ہم تعظیم کریں گے قرآن پاک کی، اتنی اللہ تعالیٰ ہم کو عزت دے گا۔ ہمارا اللہ تعالیٰ اس مجمع ہی ایسے ہی ہے، میں دیکھ کر کے ماشاء اللہ اتنے لوگ ہیں، میں بہت ہی کئی دن سے ہم لوگ سفری میں ہیں، بالکل ہمت نہیں تھی کہ میں بیٹھتا ہے، دیکھا اور میری عمر 90 سال سے متجاوز ہے، لیکن کوئی کام میں ابھی کمی تو نہیں آئی ہے نا۔ جی جی، بلکہ کچھ حافظہ وغیرہ کچھ بڑھ ہی گیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بس اشارہ کرتے تھے لے آؤ، آپ کوئی جو رہتا ہے تحقیق کرتے ہوئے یہ نہیں کہتے فلاں کتاب لے آؤ، لے آؤ بس۔ لوگ کہتے تھے پورے علماء کہ تم کیسے سمجھ جاتے ہو کہ لے آؤ کون کتاب مانگا ہے، کون مضمون مانگا ہے، کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، لیکن دارویز پڑھتی تھی، ہم کیا جانے ناشتہ ہوتا صبح کو ہو رہا تھا، ہم آنا ہم کو مجلس میں ناشتہ چاہے ظہر بعد ہم کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت کے خدمت میں رکھا، اور کوئی اس میں برائی کی بات نہیں ہے، ان کی مہربانی تھی۔ دو ایک لقمہ ناشتے کو دے دیتے تھے، وہی کھا کے ظہر کو چلا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سے تعلق، قرآن عظیم کہا جاتا ہے ہمارے یہاں، قرآن کو نہیں کوئی کہتا، قرآن عظیم تو عظمت کی شان۔ کہیں بھی جائیے تو قرآن سے، خاص طور سے گجرات وغیرہ میں یا افریقہ وغیرہ میں تو بڑی عظمت ہے میرے ساتھ۔ ایک جگہ میں گیا تو سب صدر بھی شاید موجود تھا وہاں کا، افریقہ کا، کوئی بیٹھ نہیں سکا، سب لوگ بیٹھے تھے۔ ایک نادرا خاں آیا، اس سے لوگوں نے کہا پڑھو، نادرا بس آگے بیٹھ کے شروع کر دیا انہیں کے سامنے۔ میں نے کہا یہ عظمت، قرآن عظیم جو کہا گیا ہے تو یہ ہے، کاش کہ ہم لوگ قدر کرتے اس کی، قرآن عظیم کی قدر کرتے۔ اللہ جتنی عظمت قرآن کی فرماتے تھے ماشاء اللہ صاحب کہ جتنا تم قرآن کی تعظیم کرو گے وہ اتنی ہی تعظیم لوگوں کے قلوب میں تمہاری آئے گی، اور تمہارے نزدیک قرآن کی کوئی عظمت نہیں تو پھر کیا عظمت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسے اداروں کی بھی قدر کرنے کی توفیق دے۔ مجھے تو شروع میں تمہیں زیادہ تھکا ہوا تھا، لیکن میں سوچا اللہ قرآن کی نسبت پر سب جمع ہے، اتنے لوگ جمع ہیں، بلا تکلف جمع ہے، نہ چھوٹا نہ بڑا، سب ایک صحیح ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان چیزوں کی بھی قدر کی توفیق دیں، ان چیزوں کو بھی۔ قرآن اجتماع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ماشاء اللہ صاحب بیٹھے رہتے تھے، ماں برابر الحق صاحب جاتے ہی رہتے تھے، تو اس زمانے کی گوئے کہ مجدد تھے ان سب چیزوں کے، لیکن بہت ان کی خدمت میں ہم لوگ رہے۔ قرآن کی عظمت دل میں ہے اور اس کی قدر کرتے بھی ہیں۔ تلاوت کا جتنا معمول ہونا چاہیے اتنا تو نہیں ہے، لیکن کوشش رہتی ہے کہ یہ سب لڑکے بچے قرآن کی تلاوت ضرور کیا کریں، اسی میں ہماری عزت ہے اور اسی میں ہماری بڑائی ہے۔ کتنی ہی آپ علم حاصل کر لیں ہے، وہ بھی ایک کارآمد چیز ہے، اس کی نفی نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ علوم جو قرآنیہ ہیں
یہ حدیث کے علوم ہیں، اس سے بڑھ کر کے وہ علوم نہیں ہو سکتے. آپ کتنے ہی پڑھیں لیکن قرآن کے علم کو اوپر ہی رکھیے، نیچے نہ رکھیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جس سلسلے میں رکھا ہے اس سلسلے کو نیک نام بنانے کی کوشش کریں. میں تو جاتا بھی ہوں الحمدللہ، دوسرے ملکوں میں بھی جاتا ہوں، لندن وغیرہ میں الحمدللہ، وہاں بھی میں دیکھتا ہوں کہ قرآن کی تعلیم پورا مجمع تھا. کوئی کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ کرسی پہ بیٹھے. ایک آدمی سے کہا، لڑکا کوئی تھا معمولی سا، کہا بھائی تم اٹھو. اٹھاؤ، بیٹھ کے شروع کر دیا قرآن شریف پڑھنا. میں نے اس وقت کہا کہ دیکھیے یہ ہے عظمت قرآن کی. یہ لڑکے وقت نہیں، لیکن چونکہ اس کے سینے میں قرآن ہے اس بنا پر آپ نے بھی اس کا احترام کر کے اس کو کرسی پہ بیٹھا دیا. ہم نے بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس اجتماع کو بھی اللہ قبول فرمائے، ہم سب لوگوں کو قبول فرمائے. میرے ذہن میں بالکل یہ نہ تھا لیکن اتنی میں باتیں کر دی. خوشی میں بے انتہا خوشی ہے. اتنے لوگ جو قرآن کی نسبت پہ جمع ہے، قرآن کی نسبت معمولی بات نہیں. کیا ہے، قرآن سے نسبت جوڑو گے تو قرآن تم سے نسبت نہیں جوڑے گا. قرآن بھی تعلیم ہے کہ تم اس کی طرف متوجہ ہو. قرآن بھی تعلیم ہے. اس بنا پر قرآن پاک سے تعلق رکھنا، تلاوت کرنا، اس کی پڑھنا پڑھانا، اس سب کو مقتنمات میں سے غنیمت چیز سمجھیے کہ اللہ نے ہم کو اس سلسلے میں رکھا ہے. میں گئے مرتبہ حضرت معالی میاں کہہ گئے تو ہمارے سب لڑکے تھے، یہ تھے. پوچھا یہ کیا پڑھتے ہیں؟ 6 تھے. تو عالم میاں نے پوچھا کہ یہ سب ابھی جلدی وفات سے تھوڑی سی یہ سب کیا پڑھتے ہیں؟ تو میں نے کہا سب حضرت عربی پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. کہا سب پڑھتے ہیں؟ مولانا نے فرمایا سب پڑھتے ہیں. میں نے کہا سب پڑھتے ہیں. اور میں نے شاید یہ بھی کہا اگر 100 رہتے تو 100 کو ہی سکھاتا. اور خود مولانا علی میاں کی والدہ کے جملہ ہے. کسی نے کہا تمہارا ایک ہی لڑکا علی میاں ہے، اس کو بھی تم نے عربی میں ڈال دیا. کہا اگر 100 لڑکے میرے ہوتے تو سب کو اسی میں ڈالتا میں. یہ وہ چونکہ وہ سیکھی ہوئی وہی کی چیزیں رہتی ہیں میں بھی یاد رکھتا ہوں، ایسے موقع پہ کہہ دیا میں نے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ قرآن کی عظمت کا استحضار رکھے. قرآن عظیم، یہ قرآن عظیم. ہمارے ہاں کوئی قرآن کو قرآن نہیں کہتا، قرآن عظیم ہی کہتے ہیں. قرآن کریم، قرآن مجید یہ کہتے ہیں، کبھی نہیں. اس بنا پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس سلسلے میں ہم لوگوں کو بھی جوڑا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھے اور قرآن کے حاملین قرآن کے سب میں ہم سب کو شامل کر دے. وما ذالک علی اللہ ببعیض. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ قرآن کے نام لینے والوں کو ایک ساتھ جوڑ دے قرآن کے ساتھ. مجھے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. یہ ہمارے مدارس، یہ مکاتب، یہ جامعات سب یہی کام ہے، محمل کام نہیں ہے. یہ بہت عظیم کام ہے. اس کام کا بیڑا ان حضرات نے اٹھایا ہے. اس کے لیے مشقتیں برداشت کرتی ہیں، کتنی باتیں سننی پڑتی ہیں، مگر اس کے باوجود مست ہے کہ ہم ایسے سلسلے میں ہیں کہ وہ سلسلہ عظیم سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جس سلسلے میں ہے اس کے قدر کی توفیق دے اور اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. الحمدللہ لوگوں کی توجہ، ہمارے مالداروں کی بھی توجہ ہے ادھر. قرآن کے نام پر خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں. میں تو جاتا دیتے فوراً دیتے ہیں. اس بنا پر یہ بہت ہی خوش آئین چیز ہے، بہت ہی اچھی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سے صحیح تعلق پیدا کرا دیں. ہمارے حضرت بہت خاص کہتے ہیں قرآن کو لوگ، قرآن عزیز ہے، تم اس سے تعلق رکھو گے تو تم بھی عزیز ہو جاؤ گے. قرآن سے تعلق رکھو. بہت دن رات صاحبہ چاہے مولانا علی میاں ہوں یا امام منظور صاحب قرآن ہی پہ بیان ہی کرتے تھے، قرآن پہ بیان کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان مشائخ کے طریق پر چلنے کی، عمل کرنے کی اور اس کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. یہ دولت جو ہے کم نہیں ہے. یہ بھی قرآن جس کے سینے میں ہے یہ بہت بڑی دولت اس کے سینے میں ہے. آپ اس کی قدر کریں، قابل قدر ہے. سچ کہتا ہوں کہ حضرت بیٹھے رہتے تھے نیچے، سب محمد احمد صاحب سب بیٹھے رہتے تھے، سبھی علماء. اگر کوئی حافظ قرآن جاتا تھا فوراً کہتے تھے آؤ بھائی تمہارے سینے میں قرآن ہے، آؤ یہاں بیٹھو. اپنے پاس بیٹھا رہتے تھے سب اساتذہ بیٹھے. اس بنا پر قرآن کی عظمت کو پیش نظر رکھنا اور اس سے تعلق رکھنا
اس کے وسیلے سے دعا کرنا، یہ بہت حضرت فرماتے تھے، قرآن کے وسیلے سے دعا کیا کرو، قرآن کے وسیلے بہت فرماتے ہیں۔ قرآن بالکل ان کا اوڑھنا بچھونا کہ لفظ برا معلوم ہوتا ہے، لیکن ایسے ہی تھا قرآن پاک، پڑھتے تھے، سنتے تھے، سناتے تھے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے اس بات کو، جو اپنے مشائخ کو دیکھا ہے میں بیان نہیں کر سکتا کہ کتنی عظمت تھی قرآن کی اور قرآن کے پڑھنے والوں کی۔ آتا تھا ایک معمولی سا اساتذہ بیٹھے رہتے تھے، قرآن کا حافظ آتا تھا یا حافظہ کرنے والا آتا تھا، حضرت ماں محمد احمد صاحب بیٹھا لیتے ہوئے، بھائی تمہارے سینے میں قرآن، تم یہاں بیٹھو۔ اس وجہ سے عام پبلک کو بھی یہ ملحوظ رکھنا چاہیے، جتنی ہم تعظیم کریں گے قرآن کی انشاءاللہ اتنی ہماری عظمت لوگوں کے قلوب میں بیٹھتی جائے گی۔ ہاں، ہمارے دل میں اس کو کم نہ سمجھو، کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ ذکر کے التزام، ذکر سب سے بڑا ذکر قرآن کا ذکر ہے، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک دعا اور کر دوں، اللہم الف بین قلوبنا، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ ماشاء اللہ آنے کے بعد بہت ہی دل شاد ہوا، دل میں بہت زیادہ انشراح ہوا۔ اللہ اس مدرسے کو بھی باقی رکھے، مسجد کو بھی آباد رکھے، جو حضرات اس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں قابل مبارکباد ہیں۔ بہت ہی نورانی مسجد ہے، نورانی سب تمہارے بیانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھنے کی ہم سب لوگوں کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔